السلام علیکم ناظرین، پروگرام وساخ کے ساتھ آپ کا میزبان شاکر حسین شاکر پاکستان ٹیلی ویژن نیشنل ملتان کے لائیو اسٹوڈیو پہ حاضر۔ ناظرین، آج جب صبح آنکھ کھلی اور ہم باہر نکلے اپنے صحن کی طرف تو معلوم ہوا کہ موسم بڑا اچھا ہے۔ یہ موسم حیرت انگیز طور پر اچھا اس لیے لگا کہ ابھی تو اگست کا آخر چل رہا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ستمبر جو ہے وہ ستمگر ہوتا ہے موسم کے اعتبار سے بھی، اور بعض جب تواریخ کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی پتہ لگتا ہے کہ بڑا ستم ڈھاتا رہا ہے یہ ماضی میں مہینہ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ موسم کے اعتبار سے کیسا رہتا ہے۔ فی الحال تو پاکستان بارشوں کی زد میں ہے اور بے شمار جانی و مالی نقصان ہو چکا ہے۔ اللہ سے دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ آگے خیر و عافیت اور رحمت کی بارش برسائے۔ اگرچہ پیش گوئی کی گئی ہے کہ آخری سپیل ہے بارشوں کا، اور اس بارشوں کے سپیل میں دیکھیے ہم کس انداز سے اپنی عوام کی بچت کر سکتے ہیں۔ لیکن عجیب سی بات ہے کہ لوگ اتنے زیادہ تفکر کا اظہار کرتے ہیں جب شدید بارش ہوتی ہے تو یقینی طور پر ہمارا جو نظام ہے سیوریج کا وہ کچھ لمحوں کے لیے چوک ہو جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حکومت بے خبر ہوتی ہے۔ بارش پاکستان میں کہیں بھی ہو، حکومت اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہوتی ہے۔ عوام کو بھی چاہیے کہ اس موقع پر گھروں سے باہر نہ نکلیں، اگر جو باہر ہیں ان کو بھی صبر کرنا چاہیے۔ یہ وہ چھوٹی سی بات تھی موسم کے حوالے سے، اور چونکہ اس مرتبہ ہمارے پاس موسم بہت شدید کروٹیں لے کر آیا ہے اور آنے والے دنوں میں کیا ہوگا اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن کچھ باتیں ہم کہہ سکتے ہیں سیاسی صورتحال کے بارے میں، معاشی صورتحال کے بارے میں، کہ پاکستان میں آہستہ آہستہ سیاسی صورتحال نہ صرف بہتر ہوئی ہے بلکہ معاشی صورتحال بھی بہتری کی طرف گامزن ہے، اور خاص طور پہ جب اسٹاک ایکسچینج کا ہم ریکارڈ دیکھتے ہیں تو اس میں بھی بہت بہتری دیکھنے کو ملتی ہے۔ اور وہی بات جو قدرتی آفات میں ہم آہنگی ہونی چاہیے سیاسی جماعتوں میں، سماجی اداروں میں، اور چاہے وہ پرائیویٹ ہیں، سرکاری ہیں، ادارے ہیں، ان کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ ہم سب کی قومی ذمہ داری ہے۔ قومی اسمبلی میں ابھی تک اپوزیشن کی طرف سے نئے ان کے جو لیڈرز ہیں، اپوزیشن لیڈرز دونوں ہاؤس میں، نہ قومی اسمبلی میں نہ سینٹ میں، ابھی تک وہ انتخاب نہیں کر پائے۔ پہلے نام آئے تھے محمود اچکزئی اور اعظم سواتی کے، اس کے بعد پارٹی کے اندر بہت زیادہ ریزنٹمنٹ ہوئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ جو مشکل کام ہے وہ کون کرتا ہے۔ مشکل کام اس لیے ہے کہ جب ایک چیز متنازع ہو جائے تو پھر مشکل زیادہ ہو جاتا ہے۔ ضمنی انتخابات کی آمد ہے۔ اچھا، ضمنی انتخابات کے بارے میں جو تجزیے کیے جا رہے ہیں، ان تجزیوں میں سب سے زیادہ جو تجزیے پسند کیے جاتے ہیں، ہمارے آج کے پروگرام میں ایک مہمان ہیں، ان کا نام ہے شیراز اویسی۔ شیراز اویسی کے بارے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ صاحب مطالعہ تو ہیں ہی، لیکن اپنے ارد گرد کی بڑی خبر رکھتے ہیں۔ ضمنی الیکشن KPK کے سب سے آخری ضلع کے آخری تحصیل میں ہو رہا ہو، یہ ایسا تجزیہ پیش کرتے ہیں لگتا ہے کہ جیسے وہیں کن کے پاس ڈومیسائل ہے۔ شیراز اویسی صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری دوسری مہمان ایک ایسی مہمان ہے، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، اور یہ بھی ایک عرصے سے پاکستان کی سیاست پر بڑی گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ عائشہ کا جو تجزیہ ہے وہ بڑا شاندار ہوتا ہے، اور جب مخالفین سامنے ہوں تو ان کے معاملات اور زیادہ تیز ہو جاتے ہیں، وہ جو خواتین کی طرح ہونے چاہیے۔ تو عائشہ، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری تیسری مہمان لائک ڈاٹر ہیں، ہماری بیٹیوں کی طرح ہیں۔ عمر فاروق بھٹی صاحب کو کون نہیں جانتا، پاکستان مسلم لیگ نواز سے ان کا تعلق ہے، اور صبا ان کی بیٹی ہیں۔ اور مجھے اچھا اس لیے لگتا ہے صبا سے بات کرنا کہ بیٹیوں سے بات کرنا تو اچھا لگتا ہی ہے، صبا لکھتی بھی ہے اور بہت اچھا لکھتی ہے، اور آج میرے پروگرام میں پہلی مرتبہ آئی ہیں تو اور زیادہ اچھا لگ رہا ہے کہ یہ ایک تجزیہ نگار بھی ہیں، پاکستان مسلم لیگ کی ترجمانی بھی کریں گی، اور دیکھتے ہیں آج اپنے ابو کی کمی محسوس ہونے دیتی ہے کہ نہیں دیتی۔ آپ ہنستی رہیں، مسکراتی رہیں۔ جی شیراز اویسی صاحب، کیا دیکھ رہے ہیں موجودہ سیاسی سینیریو میں؟ کیا تبدیلیاں آنے کا امکان ہے، یہی نظام چلتا رہے گا اور اپوزیشن یوں ہی خجل ہوتی رہے گی؟ بہت شکریہ شاکر صاحب۔ جب یہ الیکشنز ہوئے یا خاص کر رجیم چینج ہوئی عدم اعتماد کے بعد، تو ہم انہی پروگرامز میں یہ تذکرہ کرتے رہے ہیں کہ ملک میں معیشت کی بہتری کے لیے یا ہر طرح کی بہتری کے لیے سیاسی استحکام بڑا ضروری ہے۔ آپ نے دیکھا کہ رجیم چینج کے بعد پاکستان تحریک انصاف اور جو ان کے ساتھ اتحادی جماعتیں تھیں، انہوں نے جو سیاسی استحکام ہے اس کو ڈسٹرب کرنے کے لیے بے انتہا کوششیں کی، لیکن اس کے بعد جو انتخابات ہوئے، انتخابات میں یہ جماعتیں جیت کر آئیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون، جو کہ تجربہ کار جماعتوں کے طور پر جانی جاتی ہیں، انہوں نے مل کر حکومت سازی کی، آئینی عہدے پاکستان پیپلز پارٹی رکھے، بے شک وزارتیں نہیں لیں، لیکن ایک بھرپور جو حمایت ہے وہ ایک دوسرے کی کر رہے ہیں۔ اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ سیاسی استحکام جب آنا شروع ہوا پاکستان میں،
تو آپ نے دیکھا کہ اس کے ساتھ ہی جو معاشی عدم استحکام تھا جس کی وجہ سے ہمارا ملک 4-5 سال سے ڈاواڈول پوزیشن میں تھا وہ انتہائی اچھی بہت پوزیشن میں بری واپس پوزیشن میں چلا گیا تھا. اور اب یہ دیکھیں ابھی آپ نے ذکر کیا اسٹاک ایکسچینج کا کہ کافی ماہ سے اسٹاک ایکسچینج صرف مستحکم نہیں ہے بلکہ اوپر کی جانب جا رہی ہے. اور آپ نے ایک اور چیز نوٹ کی ہوگی کہ جو چھوٹے موٹے واقعات ہو جن کی وجہ سے ہماری معیشت یا اسٹاک ایکسچینج ڈسٹرب ہونے کا اندیشہ ہو وہ بھی ان پہ اثرات نہیں ڈال سکے. باقی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس کا آپ نے سوال پوچھا تو بات یہ ہے کہ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جو سیاسی جو مسئلہ ہوتی ہیں ان کو بھی ایک طرح کی بریک لگ جاتی ہے اور اس کا اندازہ آپ جب سیاسی استحکام ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. بالکل منفیت جو ہے وہ پس منظر میں چلی جاتی ہے اور پازیٹیوٹی سامنے آتی ہے. اور الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں جہاں تک آپ نے بات کی اپوزیشن کی, اپوزیشن تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ تتر بتر ہے جو کئی یعنی کہ چوں کا مربع ہے. جیسے اپوزیشن لیڈرز کا تذکرہ کیا گیا, آدھا بٹیر آپ کہنا چاہ رہے ہیں, اپوزیشن لیڈر کا تذکرہ کیا گیا. آپ یہ دیکھیں کہ ایک وقت تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے قائد کے منہ سے نکلا ہوا ایک لفظ حکم کا درجہ رکھتا تھا. محمود خان اچکزئی کو انہوں نے اپوائنٹ کیا یعنی کہ تجویز دی تو ان کی اپنی جو جماعت کی پارلیمنٹ کمیٹی تھی وہاں سے سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا. یعنی کہ حالات اب بدل چکے ہیں اور اب پاکستان تحریک انصاف کے جو قائد ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ فاختہ اڑایا کرتے تھے خلیل میاں, تو اب وہ حالات نہیں ہیں. عائشہ یہ تو بڑی مشکل مثالیں لے کر آ رہے ہیں شیراز اویسی صاحب. ہم آپ سے آسان سا سوال کرتے ہیں, یہ قومی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر, سینٹ کے اپوزیشن لیڈر کا تقرر ابھی تک نہیں ہو سکا, اور تو اور پنجاب کی جو اسمبلی ہے, صوبائی اسمبلی ہے, اس کے اندر بھی ابھی تک اپوزیشن لیڈر کا انتخاب نہیں کر پائی. یہ کیا کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ, نہیں بڑی اچھے طریقے سے بریف کیا میرے بھائی نے. دیکھیں اس ٹائم اپوزیشن میں میرا نہیں خیال کہ کوئی ہمارے ساتھ اس ٹائم موجود ہے. اس ٹائم جو ملکی اگر آپ دیکھیں تو اس ٹائم بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ ملک گرو کر رہا ہے اور جی ڈی پی ہماری بڑھ رہی ہے. ہمارا جو ہے الحمدللہ سیاسی استحکام جو ہے نا وہ بڑا ضروری تھا اس ملک کے لیے, جو کہ ختم کر دیا گیا تھا پی ٹی آئی کے آنے کے بعد. پی ٹی آئی نے تو وہ حال کیا تھا کہ نہ ہم وہ کیسے نہ اگل سگ رہے تھے نہ نگل سگ رہے تھے, مطلب یہ حال ہو گیا تھا ہمارا. تو الحمدللہ ان کے نہ ہونے سے اب آپ دیکھیں کہ ملک میں کتنی زیادہ بہتری آ رہی ہے, اچھے پروجیکٹس لگ رہے ہیں, کام ہو رہے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپس میں اگر ہمیں کوئی بات ایک دوسرے کی پسند نہیں آتی اسی طریقے سے ٹیبل میں بیٹھ کے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے بات اس کو سالو کیا جاتا ہے. اس کی ایک اچھی مثال ابھی حال ہی میں یہ ہوئی ہے کہ جو ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں, ایم کے دونوں پارٹیاں بیٹھی ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نواز, کہ جس حلقے میں جس پارٹی کا امیدوار دوسرے نمبر پر تھا اب وہاں پر اس کو ٹکٹ دیا جائے گا. جیسے مظفر گڑھ میں ارشاد سیال پاکستان پیپلز پارٹی سے تھے تو ان کے بارے میں فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ ان کو ٹکٹ دیا جائے گا. جہاں پر مسلم لیگ نواز دوسرے نمبر پہ تھی وہاں پر ان کو ٹکٹ دیا جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سیاسی ہم آہنگی ہے یہ سیاسی استحکام کی طرف جائے گی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, یہی میں بات کرنا چاہ رہی تھی آپ کمپلیٹ کہ یہ ضروری تھا اور اس ملک کی سالمیت کے لیے ضروری تھا اور تمام پارٹیز کو سیم پیج پہ ہونا ضروری تھا, کیونکہ ایک ملک جو تھا وہ بہت برے حالات میں چلا گیا تھا اور وہ جسٹ بیکاز آف پی ٹی آئی. تو ہمیں جو ہے وہ واپس ریوائیو کرنے کے لیے جو ہے اپنے آپ کو ہمیں دوبارہ سے اکٹھا ہونا تھا. اور دیکھیں اب آپ میں کہتی ہوں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے ایک بہت اچھی مثال قائم کی ہے, اس ٹائم سیاسی استحکام پیدا کیا ہے, ملک کو آگے لے کے جا رہے ہیں. اور یہ سارا کام جو ہے نا یہ اچھے لیڈر اور سمجھدار لوگ ہی کرتے ہیں اور وہ لوگ کرتے ہیں جو ملک کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس ٹائم ہمارے لیڈران کی جو ہماری جو چوائسیز ہیں وہ بہت اچھی ہیں, ہمارے لیڈران بہت زیادہ مخلص ہیں. آپ بتائیے کہ یہ جو سیاسی صورتحال کے اندر ہم نے 13 سال بعد ہماری طرف سے کوئی پہلی دفعہ بنگلہ دیش کے دورے پر گئے ہمارے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب. اچھا, ایک تو وہ جن کے پاس سفارتی اور سرکاری پاسپورٹ ہے اس کے لیے ویزے کی پابندی ختم, اس کے بعد بے شمار معاہدے ہو رہے ہیں اور وہاں پر جا کے انہوں نے وہاں اعلیٰ عہدیداروں سے بات کی ہے, خاص طور پر جو پاکستانی ماضی کے اندر یہ جو پاکستان کے جو سرمایہ کار تھے وہ وہاں اپنا سرمایہ شفٹ کر گئے تھے اور وہاں پر پھر پریشان ہو گئے تھے, ان کے ریوائول کی بات ہو رہی ہے, پھر آزادانہ ٹریڈ کی بات ہو رہی ہے. کیا سمجھتی ہیں اس سے پاکستان کی اکانومی پہ کتنا اثر پڑے گا؟ السلام علیکم. سب سے پہلے تو انکل میں یہ بات کروں گی کہ پاکستان اس وقت جیسے میم نے بھی بولا اور سر نے بولا کہ پاکستان اس وقت جو ہے وہ اسٹرانگ اسٹیبلٹی کی طرف جا رہا ہے. لائک ان کے جو ڈپلومیٹک ٹائز ہیں نا اس وقت کی جو حکومت ہے, اچھا سوری ٹو سے تھوڑی الگ بات کر رہی ہوں کہ پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے نا اس کے اندر جو میجورٹی ہے نا وہ الٹریٹ
پیپلز ہیں. مطلب ان کو فیکٹس اینڈ فگرز نہیں پتہ ہوتے کہ ملک کو کس طرح ہم نے اسٹیبل کرنا ہے, ملک کی جی ڈی پی کو ہم نے کس طرح سے گرو کرنا ہے, ملک کے ڈپلومیٹک ٹائز جو ہوتے ہیں وہ بیسیکلی کسی بھی کنٹری کی بیس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. لائک پی ٹی آئی کے دور میں پی ٹی آئی نے سب سے زیادہ بڑا بلنڈر جو کیا تھا وہ پاک چائنا اکنامک کوریڈور کو اسٹاپ کروا دیا تھا, جو کہ ہمارے ملک کے لیے بہت ہی زیادہ ایک امپورٹنٹ چیز تھی. بے تحاشا اس سے نقصان ہوا. اور اس کے علاوہ یہ بات ہے کہ اس وقت پہ جو پاکستانی سیاست کے اندر یا جو پاکستانی حکمران ہیں یا لیڈرشپ ہیں یا فورن افیئرز جو ہینڈل کر رہے ہیں وہ بیسیکلی کام کر رہے ہیں سمٹ اینڈ شٹل ڈپلومیسی کے اوپر. سمٹ ڈپلومیسی کے اوپر کام کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو ریلیشنز ہوتے ہیں نا وہ اعلیٰ سطح کے اوپر اسٹرانگ ہو جاتے ہیں. تو اس کے اندر یہ دیکھیں بنگلہ دیش کے اندر جو ہے ہمارے تعلقات اسٹرانگ ہوئے وہ اس حکومت کی وجہ سے ہوئے, کیونکہ یہ ایک منجھے ہوئے سیاست دان ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ہمیں اپنے بیرونی تعلقات کیسے رکھے ہیں. اب یہ نالج کوریڈور جو ہے بنگلہ دیشی طلبہ و طالبات کے لیے انہوں نے انٹروڈیوس کروا دیا ہے. اس کے علاوہ جو ہے اچھا صاحب ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, مسلم لیگ نواز سے آپ کا تعلق ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ سفارتی میدان میں بڑی کامیابیاں ہیں, سیاسی میدان میں بہت زیادہ کامیابیاں ہیں, استحکام نظام جو ہے وہ بڑا مضبوطی کی طرف جا رہا ہے, لیکن عام آدمی ابھی تک پریشان ہے. نہیں دیکھیں انکل, یہ ہوتا ہے کہ ایک دم سے جو ہے نا وہ کہیں پر تبدیلی پوری طرح سے نہیں لائی جا سکتی. پی ٹی آئی نے جو پچھلے سالوں کے اندر جو اس ملک کے اندر, یہ نہیں ہے کہ بلیم گیم میں نہیں کر رہی, لیکن وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہماری حکومت ہوتی تو وہ اس طرح سے بیٹر کر سکتی. اب اس وقت پہ پاکستان مسلم لیگ نون نے 125 سے زیادہ انیشیٹیوز لیے ہیں. اس کے اندر دھیرانی پروگرام ہے, اس کے اندر وہ جو شادیاں کروا رہے ہیں, وہ جہیز دے رہے ہیں, اس کے علاوہ سولر پینلز دے رہے ہیں, بائکس دے رہے ہیں بچوں کو, اس کے علاوہ وہ جو ہے ان کو اسکل ڈیولپمنٹ کروا رہے ہیں. میں بیسیکلی اس چیز پہ اسٹرانگ بلیو کرتی ہوں کہ آپ کچھ دینے کی بجائے اسکلز ڈیولپ کرائیں. اسکل سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی سے مانگ کر نہیں کھائیں, امداد نہ کریں. میں بیسیکلی اس بات کو جو ہے وہ پروموٹ کرتی ہوں, تو وہ اس کے اوپر بھی کام کریں, اسکل ڈیولپمنٹ کروا رہے ہیں وہ. اس کے علاوہ جو ہے بچوں کو روزگار دے رہے ہیں, اسکالرشپس دے رہے ہیں. اس طریقے سے نوجوان نسل کو اچھا روزگار ملے گا اور عام آدمی کی حالت بالکل نوجوان نسل کو روزگار بھی ملے گا اور وہ انڈیپینڈنٹ ہوں گے. شراز رانی صاحب, مطلب پروگرام کے آغاز میں ہم نے یہ جو بارشوں کا ایک سپیل آیا ہے اور جو ابھی تک جس کے بارے میں ایم ڈی ایم نے بھی کہا کہ ایک آخری سپیل رہتا ہے, مطلب اس مرتبہ معمول سے زیادہ سیلاب آئے ہیں اور معمول سے زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں, نقصان بہت زیادہ ہے, اربوں روپے کا نقصان ہے, اور ابھی تک ہم اس کو ریسکیو کرنے میں کامیاب سارے علاقے کو نہیں ہو پا رہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس جو قدرتی آفات ہیں اس سے لڑنے کے لیے کیا تمام سیاسی پارٹیز کو ایک پیج پر نہیں آنا چاہیے؟ شاکر صاحب اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور جہاں تک بات ہے موسم کی, تو موسمی تغیرات سے جو ماہرین ہیں وہ کافی عرصے سے خبردار کر رہے تھے. اور یہ جو قدرتی آفات کا ذکر کیا کہ قدرتی آفت کا مقابلہ کرنا یا اس کو روک دو ناممکن ہے, ناممکن سی بات ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کیا قدرتی آفات سے ہم نے سیکھا کیا, اور ان سے جو ہمارے مسائل پیدا ہوتے ہیں ان سے نمٹنے کے لیے ہماری تیاریاں کیسی ہیں. ٹھیک ہے, اب پختون نہیں وجہ سے میم نے ذکر کیا کہ بلیم گیم نہیں کرنی چاہیے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پختونخوا میں ایک پارٹی کی 15 سال سے حکومت ہے. آپ یہ دیکھیں کہ سوات میں ٹھیک ہے قدرتی آفت آئی, لیکن آج 20 سے 25 دن گزرنے کے باوجود وہاں ریسکیو کے معاملات نہیں سنبھالے گئے. کراچی میں پچھلے دنوں بارش ہوئی تو اس میں آپ دیکھیں کہ جو وہاں کی صوبائی گورنمنٹ نے اس نے بے انتہا کوششیں کی, اور وہاں 2 یا 4 دن میں جو وہاں کا یعنی کہ نظام تھا وہ بحال ہو گیا. پنجاب میں بھی یہی صورتحال ہے. باقی ان آفات سے نمٹنے کے لیے جو سیاسی جماعتوں کا آپس میں رابطہ یا تعاون کی جو چیز ہے وہ تو ایک لازمی امر ہے, اس کے بغیر آپ نہیں. اچھا, اس سارے مطلب پریشانی کے دنوں میں جو بھارت کی طرف سے ایک اچھی خبر یہ آئی ہے کہ جو سندھ طاس معاہدہ ہے اس کے مطابق اس نے پاکستان کو الارمنگ صورتحال دی ہے کہ سیلاب آ سکتا ہے, تو یہ ایک اچھی بات ہے. اچھا, ایک اچھی بات ہے, اور دوسری اس سے اچھی بات یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سندھ طاس معاہدے کی وہ ہمیں تھریٹس دے رہے تھے وہ اسے دستبردار ہو گئے ہیں. ہاں جی, یعنی کہ اگر انہوں نے ہمیں اطلاع دی تو اس کا مطلب انہوں نے تسلیم کر لیا ہے کہ ہم سندھ طاس معاہدے پہ قائم ہیں. مطلب وہ جنگ کے دنوں میں سب سے پہلے انہوں نے معاہدہ وہی توڑا تھا. جی بالکل بالکل, پاکستان کا پانی روکا اور جس طریقے سے وہ سب چیزیں چل رہی تھی, لیکن یہ جو کل انہوں نے ہمیں الارمنگ صورتحال
اس سے سر یہ ہے کہ جو ہمیں الارمنگ سے آگاہ کرنے میں فائدہ یہ ہے کہ جو ہمارے اداروں کو یا ہماری گورنمنٹ کو تیاری کرنے کا موقع مل جائے گا. اب پچھلے دنوں غزر میں ایک واقعہ ہوا کہ وہ بڑا مشہور ہوا کہ چرواہا جب بکرے چرا رہا تھا 200 تو لوگوں کی گلیشیئر جان پھٹا, بچائی. اس نے 200 سے 300 لوگوں کی جان بچائی. یعنی کہ اگر آپ انیشلی خبردار کر دیں گے تو ظاہر بات ہے کہ عوام اور جو وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں ان کو تیاری کرنے کا موقع مل جائے گا اور وہ قدرتی آفات سے نپٹنے کے لیے. عائشہ آپ کیا سمجھتی ہیں جب ہم یہ قدرتی آفات کی بات کر رہے ہیں شیراز درانی صاحب؟ مثال کے طور پر میں کے پی کے میں کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اب اس طریقے سے پینیٹریٹ نہیں کر رہی جتنا ماضی میں کیا کرتی تھی. اے این پی کا بھی حجم جو ہے وہ کم ہوا ہے. اب وہاں پر جو ایک تو مذہبی جماعتوں کا بہت زیادہ اثر ہے, الخدمت کر رہی ہے, پاک فوج کر رہی ہے, لیکن ابھی تک عملی طور پر جو وہاں کی حکومت ہے, صوبائی حکومت ہے, اس نے اس انداز سے کام نہیں کیا جس انداز سے کرنا چاہیے تھا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نااہلی کی ایک قسم ہے؟ بالکل میں تو وہی کہوں گی کہ دیکھیں نا 15 سال سے وہاں پہ حکومت ہے پی ٹی آئی کی, اور وہاں تیسرا ٹینیور ہے جی جی. اب آپ خود دیکھیں کہ کیا وہ انہوں نے کیا وہاں پہ کوئی ایسے اقدامات نہیں کیے, ایسے کوئی بند نہیں بنائے. دیکھیں ان کو یہ سب چیزیں پہلے سے پتہ ہوں گی, ٹھیک ہے نا. اب جیسے ہمارے پنجاب میں جو سرکمسٹانسز ہیں ہمارے گورنمنٹ کو پتہ ہے, اس طرح کیا کے پی کے کی گورنمنٹ کو نہیں پتہ تھا کہ اس طرح کے ایشوز بھی ہو سکتے ہیں. اور پھر جب گلوبل وارمنگ ہوتی ہے تو اس کا سارا مطلب اس کو بار بار بتایا جاتا ہے, تو بڑا جدید ترین میکنزم آ گیا. اب تو بار بار اس چیز کے بارے میں انٹیمیٹ کیا جاتا ہے, اور جب یہ سب چیزیں ہماری نوٹس میں ہیں تو کیوں ایسے بندوبست نہیں کیے گئے. تو یہ حکومت کی نااہلی کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے کہ حکومت وہاں پہ شاید کوئی ہے ہی نہیں, کیونکہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ اس ٹائم سفر کر رہے ہیں. اور شاید اس ٹائم اب وہ وقت ہے کہ اس عوام کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ جو لوگ تھے یہ صرف عوام پاکستان دشمن لوگ تھے. انہوں نے ہمیشہ وہی پروجیکٹ, جس طرح سے میری بہن نے بھی کہا کہ انہوں نے جو ہے وہ پاک چائنا کوریڈور جو بند کیا تھا وہ بھی بڑا غلط ان کا اقدام تھا. اس کی وجہ سے پاکستان بہت پیچھے چلا گیا, اور اگر وہ اس ٹائم ہمارا وہ کنٹینیو ہوتا تو ڈیفینیٹلی آج ہم اس قابل ہوتے کہ ہم اپنے قرضے اتار چکے ہوتے. لیکن کیونکہ ملک دشمن یہ لوگ ہیں تو میں تو سمجھتی ہوں کہ ان لوگوں پہ بالکل ریلائی اب نہیں کرنا چاہیے, اور تمام لوگوں کو, تمام سیاسی جماعتوں کو, عوام کو سوچنا چاہیے, تمام سیاسی جماعتوں کو اس ٹائم انیشیٹو لینا چاہیے, کیونکہ وہ ہمارے بہرحال پاکستانی ہیں, اور ہم سب کو بڑھ کے آگے, جیسے پہلے سیلاب آتے رہے اور ہم سب ایک ہو جاتے تھے, ہمیشہ ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے, لیکن میں اب اس ٹائم دیکھ رہی ہوں کہ لوگ نہیں آگے بڑھ رہے. تو یہ بڑا ایک دکھ کا لمحہ ہے کہ ہم سب کو بڑھ کے آگے ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے. دیکھیں آج ان پہ وقت ہے, کل کسی پہ بھی ہو سکتا ہے. اچھی بات ہے جو آج ان پر ہے. صبا ایک بات جو عائشہ نے کہی ہے نا کہ ہمیں مل کر, اور اس وقت جو آفیشیل ایک بات ہے نا وہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حکومتی سطح پر وفاقی اور صوبائی حکومت جو ہے ریسکیو کے معاملے پر ایک ہی پیج پر ہیں. بالکل ایسے. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا وہ وفاقی حکومت کے اس جذبے کو کس نگاہ سے دیکھتی ہے, پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات مطلب ایک تو یہ حادثہ ہو گیا, یہ مطلب سانحہ چل رہا ہے, اس کا مطلب پس منظر بھی دیکھنا چاہیے, یہ کیوں ہوا ہے, اس کے اوپر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے تاکہ مستقبل میں اس طرح کے حادثات نہ ہوں. کیا کہنا چاہیں گے؟ اس کے اوپر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ عمران خان نے آنے سے پہلے ہی کہا تھا کہ میں 1 ارب درخت لگاؤں گا. ٹھیک ہے, ڈیفورسٹریشن ہو رہی ہے, ٹمبر مافیا اس میں انوالو ہے, اس کے اندر بہت سے بڑے ادارے ہیں جو ان ریسٹورینٹس کو, لیکن اس میں ایک چیز ایڈ کر لیں, اس مافیاز میں ان کی اپنی پارٹی کے بڑے مین لیڈر. جی بالکل اسی وجہ سے تو یہ ان لوگوں نے ایک تو ڈیفورسٹریشن کر رہے ہیں. ڈیفورسٹریشن کرنے کی وجہ سے چلیں ٹھیک ہے وہ ڈیفورسٹریشن کر رہے ہیں, اگر وہ 1 ارب درخت جس کا ان لوگوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم لگائیں گے, اگر وہ لگا دیتے تو نہ تو گلوبل وارمنگ ہوتی, گلوبل وارمنگ نہ ہوتی تو اتنے بڑے پیمانے پر گلیشیئرز نہ پگھلتے, اور اگر وہ نہ پگھلتے تو شاید, ویسے تو قدرتی آفات میں اللہ کی ہی مرضی ہوتی ہے, لیکن اس کو بچانے کے لیے یا اس کو روکنے کے لیے انسان کو اقدامات کرنے چاہیے. دوسری مین بات جو میں یہاں کروں گی کہ این ایف سی جو لیٹسٹ ٹاپک بھی چل رہا ہے, این ایف سی کے ٹائم پہ یہ جو سارے صوبے ہیں, سارے پروونسز ہیں, یہ شور کر دیتے ہیں کہ ہمارا اتنا ہونا چاہیے, ہماری اتنی پرسنٹیج ہونی چاہیے. اس ٹائم کی پرسنٹیج کے اوپر یہ جو ہے وار آف ٹیرر کے لیے 1% ایکسٹرا لیتا ہے کے پی کے, مطلب 57.5% اگر گروس شیئر ہوتا ہے سارے پروونسز کا, تو کے پی کے کو 1% ایکسٹرا وار آف ٹیرر کے لیے دیا جاتا ہے. نہ تو وہاں پہ وہ وار آف ٹیرر کو کنٹرول کر رہے ہیں, علی امین گنڈا پور ہیں وہ خود ہی ٹیرر کی ایک وہ لگتے ہیں, علامت لگتے ہیں, وہ اس کو پیش کرتے ہیں. تو این ایف سی کے ٹائم پہ یہ اتنا مابیلا کرتے ہیں. سندھ کے اندر 0.6% جو ہے وہ ان کو دیا جاتا ہے, این ایف سی کے اندر فاٹا کے اندر دیا جاتا ہے, گلگت بلتستان کے اندر دیا جاتا ہے, اس کے علاوہ آزاد جموں اینڈ کشمیر میں دیا جاتا ہے 57.5% سے ہٹ کے.
اس ٹائم پہ جب لیٹسٹ ایشو ہے اس کے اوپر بھی ایشوز کریٹ کیے جائیں گے تو اس ٹائم پہ یہ بڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کے لیے الگ سے پرسنٹیج دیں, اس چیز کے لیے الگ سے پرسنٹیج دیں. وہ اپنی منہ مانگی پرسنٹیج لینے کے بعد بھی جب صوبوں پہ کام نہیں کریں گے پھر افسوس تو ہوتا ہے. پھر افسوس ہوگا. اب ان کے پاس اتنا ہیوی بجٹ ہے اس کے بعد بھی وہ کے پی کے پہ کام نہیں کریں. میم صحیح کہہ رہی ہیں کہ وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فاؤنڈیشنز کام کر رہی ہیں. جیسے پنجاب کے اندر کوئی ایشو ہوتا ہے تو شہباز شریف وہ اس وقت بھی ان اداروں میں بھی کام کر رہے ہیں. ہمیں پروونسز سے باہر جا کے سوچنا چاہیے کہ ہم ایک قوم ہیں, ہم انسان ہیں, کر رہے ہیں, پورا ملک کر رہا ہے. لیکن اس وقت کے پی کے لیے افسوس کا مقام ہے کہ وہ جو ہے اپنے ملک کو انہوں نے اپنے صوبے کو اس طرح سے بیاروں مددگار چھوڑ دیا کہ اپنی مدد آپ کے تحت این جی اوز کام کر رہی ہیں, یہاں سے پنجاب سے لوگ جا رہے ہیں, لیکن وہاں صوبے کو تو انہیں پچھلے 3 ٹینیور سے ہی بیاروں مددگار چھوڑا, وہاں پر کوئی کام نہیں ہوا. ان کا بیسک پرپس, سوری سر میں انٹرپٹ کر رہی ہوں, ان کا بیسک پرپس اس وقت صرف عمران بچاؤ ہے. ان کو ملک بچاؤ سے کوئی نہیں ہے کہ ہم جو ہے اڈیالہ جیل پہ حملہ کر دیں گے, ہم اس طرح سے کر دیں گے. ان کا فوکس کبھی اس کی طرف کبھی کبھی وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو سیلابی ریلا جو آیا ہے تو یہ اڈیالہ جیل کی طرف چلا جائے تو اس طریقے سے باہر آ جائے, یہ بھی وہ سوچتے ہیں. اس ٹائم پہ علی امین گنڈا اس میں ہنسنے والی بات نہیں ہے, یہ ان کے پیج سے بائی ہے بات کہ اللہ کرے کہ ایسا سیلابی ریلا آئے کہ ہمارے قائد کو نا وہ باہر لے. اچھا جی اشراز درانی صاحب, یہ جو قومی اسمبلی اور سینٹ اور پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی کی طرف سے ابھی تک اپوزیشن لیڈر کا انتخاب نہیں ہو پا رہا, بندے نہیں ہیں یا کوئی فیصلے کی کوئی صلاحیت ختم ہو گئی؟ اعتماد کا فقدان ایک دوسرے کے اوپر, کہ آپ یہ دیکھیں نا کہ جو تحریک انصاف کے قائد ہیں پہلے وہ خود دے رہے ہیں کہ ہدایت دے رہے ہیں کہ آپ اچکزئی صاحب کو قائد اجتماع مقرر کر رہے ہیں یا عظمت سواتی صاحب کو کر رہے ہیں. اچھا, اچکزئی کا انتخاب کیوں کیا؟ شاید ان کو اپنی جماعت میں کوئی اہل بندہ نظر نہیں آیا ہوگا, یا وہ اعتماد نہیں کر رہے؟ اعتماد نہیں کر رہے. اہل تو بے شمار ہیں جی جی, اور پرانے لوگ بھی ہیں جیسے, لیکن ان کے نزدیک جو اہلیت کا علی امین گنڈا پور جیسی کوئی اور پرسنالٹی اپنی پارٹی میں ملی نہیں تھی, اس لیے ان کو لے لیا. اچھا ویسا کوئی بندہ چاہیے. تھوڑا وہ اچھا یہ جو مطلب کوئی عجیب معاملہ ہے, ہمیں تو شراز اویسی صاحب ایک بات کی ابھی تک سمجھ نہیں آئی, اب تو بڑا خوفناک دور ہے. ماضی میں آپ نے جن لوگوں کے خلاف تقاریر کی ہیں اور ایکٹ کیا ہے, کبھی محمود اچکزئی بن جاتے ہیں, کبھی فضل الرحمان کو کچھ کہتے ہیں, کبھی کسی پارٹی کو نقلیں اتاری ہیں, اب ان کو عزت دے رہے ہیں. اب میڈیا تو نہیں چھوڑتا, وہ تو سب چیزیں ساری آ جاتی ہیں باہر. یہ تو محترم قائد نے 7-8 سال پہلے فرما دیا تھا کہ یو ٹرن لینا ایک اچھے سیاستدان کی نشانی ہوتی ہے, اور وہ اپنے اس کہی ہوئی بات پہلے وہ کہتے تھے یو ٹرن نہیں لیا جائے, لیکن وہ اس بات کو نا بحسن خوبی نبھا بھی رہی ہیں. اور اب جیسے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قومی اسمبلی میں کس کو ہونا چاہیے؟ چلیں ہم آپ کی رائے لیتے ہیں, آپ بھی تو جہاں دیدہ. قومی اسمبلی میں آپ دیکھیں جو ان کے تھے اچکزئی صاحب کے علاوہ بیرسٹر گوہر ہے. بیرسٹر گوہر ایک سلجھے ہوئے شخص ہیں, اور اس کے علاوہ جو وکیل ہیں ان کے بہت بڑے, کیا نام ہے ان کا, سپریم کورٹ میں ان کے جنرل سیکرٹری میرے خیال جماعت کے. اچھا ٹھیک ہے نا, وہ نام میرے ذہن سے نکلا ہے. یعنی کہ اب کسی ایک کا نام لینا, جیسے ابھی عامر آپ نے ڈوگر کا کہا. نام کیوں نہیں کہتے؟ 3 مرتبہ کے ایم این اے ہیں وہ. کون جی؟ عامر ڈوگر. عامر ڈوگر. عامر ڈوگر ویسے چیف ویب کے عہدے پر فائز ہیں, اور میرے خیال میں جتنی وہ بھاگ دوڑ کرتے ہیں ان کے لیے یہی عہدہ ٹھیک ہے. اچھا, اب وہ بیٹھ کے نا بات کرنے کے قائل نہیں ہے, بڑے ماشاءاللہ تیز ترار آدمی ہے, اور قاعدے کے خلاف کے لیے آپ کو نا بیٹھ کے بات کرنے والا بندہ چاہیے. اچھا جی, سینٹ میں آپ سے پوچھتا ہوں, تو سینٹ میں تو ان کے پاس بے شمار خواتین ہیں, اعظم سواتی کی بجائے کسی اور کو کیوں نہیں لے آتے, خواتین کو کیوں نہیں لے آتے؟ آخر وہ بھی تو ایک بڑی اکثریت رکھتے ہیں. سر دیکھیں دوسری بڑی پی ٹی آئی کا میں تو میں کسی ایک بندے کو بھی اہل نہیں سمجھتی, اگر میری پرسنل اوپینین جانے تو لیکن کیونکہ ہمیں, میرا خیال ہے کہ اس ٹائم ہم بڑی اچھے طریقے سے جو ہے نا ملک گرو کر رہا ہے. میرے خیال سے وہ جس طرح سے ہیں ان کو ویسے رہنے دیں, اور ہمیں آگے بڑھنے دیں. بغیر اپوزیشن کے ہی ہم کام بہت اچھا چلا رہے ہیں. میرا خیال ہے اس کو ایسے اسی طریقے سے لے کے چلیں, کیونکہ اسی میں ہماری بھلائی ہے اور اسی میں ہماری ترقی ہے. کیونکہ اس ٹائم ہمارے ملک کو بہت ٹف ٹائم سے گزرا ہے. دونوں اپنے مہمانوں سے تو یہ پوچھتی ہیں, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس بڑی اہم پوسٹ ہوتی ہے اپوزیشن لیڈر کی, جس میں اپ کمنگ کہتے ہیں حکومت ہوتی ہے ان کے پاس, تو آپ کے خیال میں وہاں کس طرح کے لوگوں کو ہونا چاہیے؟ اگر سر آپ میرے خیال سے پوچھیں گے تو میں ان کی بات سے ایگری کروں گی کہ وداؤٹ اپوزیشن لیڈر وی آر گوئنگ ٹورڈ اسٹیبل اکانومی. تو ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں, تو میرے اوپینین میں تو ضرورت نہیں ہے کہ ملک ایک پیسفل انوائرمنٹ کے اندر وہ آگے کی طرف جا رہا ہے. اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کو بھجوا دیتے ہیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ملتان سے جو 2 خواتین ہیں بڑی اہم, ان کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پر اپوزیشن لیڈر نہیں ہونا چاہیے. اچھا جی, شراز اویسی صاحب یہ بتائیے کہ ضمنی انتخابات آ گئے, بیٹھے بٹھائے آ گئے, نہ چت نہ چیتا, اور ہمارے علاقے میں بھی اچھے خاصے ہو گئے,
تو کیا سمجھتے ہیں کہ ساؤتھ پنجاب میں کیا صورتحال ہو سکتی سر ہے؟ متوقع تو تھے، کیونکہ 9 مئی کے کیسز کے جو تھے وہ بتا رہے تھے فیصلے آنے سے پہلے ہی کہ کچھ نہ کچھ ہونے لگا ہے. اچھا، اور جو حلقہ NA-185 ڈیرہ غازی خان کا، یہ تو ویسے ہی بڑا فیمس ہے محترمہ زرتاج گل بی بی کی وجہ سے، کہ جو ان کی شخصیت ہے جو اچھا، وہ تو بڑا مقبول بیانیاں لے کر بنتی رہی ہیں اور اچھے خاصے ووٹ لیے انہیں، تو کیا اب ان کی جگہ پر جو مطلب مخالف کینڈیڈیٹ ہے، جو خاص طور پہ ڈاکٹر شفیق پیتافی کے بارے میں سننے میں آ رہا ہے کہ ان کو نون لیگ کا ٹکٹ دیا جائے گا، ان کے چھوٹے بھائی حنیف پیتافی MPA ہیں، تو یا لغاری فیملی سے اگر کوئی آتا ہے یا لغاری فیملی ان کے حق میں دستبردار ہو جاتی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ زرتاج گل کی سیٹ پر کوئی اور بندہ منتخب ہو سکتا ہے؟ محترمہ زرتاج گل کا بیانیہ جو ہے وہ ان کا جو ذکر کیا گیا اس سے اگر میں دیکھا جو الگ بات کہ جو وہاں کی عوام ہے ڈیرہ غازی خان کی، وہ کافی اشروں سے سردار نظام میں جکڑی ہوئی تھی. آپ کو بخوبی جانتے کہ کبھی یعنی بارے لگے ہوئی تھی، ایک دفعہ لغاری ایک دفعہ کھوسے. تو اس لحاظ سے بھی جو وہاں کی نئی نسل ہے، یہ جو وہاں کے رہنے لوگ تھے وہ اس چیز سے بڑا تنگ تھے. اور جب محترمہ زرتاج گل بی بی نے وہاں سیاست میں حصہ لینا شروع کیا تو انہوں نے خوشگوار جھونکی کی طرح. اچھا، اس میں پاکستان تحریک انصاف کو بھی ٹھیک ہے آپ لے سکتے ہیں، لیکن اس میں ان کی اپنی بھی بڑی محنت ہے. باقی جہاں تک امیدواروں کی بات ہے، حذیفہ رحمان بڑے اچھے امیدوار کے طور پر سامنے آئے شروع میں، لیکن اب جب انہوں نے بدلتی صورتحال دیکھی تو وہ بیک فٹ پہ چلے گئے. عبدالعلیم شاہ جو کہ سابق MPA تھے، وہ اچھے امیدوار کے طور پر سامنے آئے. اچھا، حذیفہ رحمان ایک عرصے سے کوشش کر رہے تھے کہ وہ وہاں پر انتخاب لڑنا چاہتے ہیں، تو میرا خیال ہے وہ مقامی سیاست کا شکار ہوئے ہیں. جی، جو ہمارے وسیب کے علاقے شاکر صاحب، اس میں صرف پارٹی ٹکٹ نہیں، اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ آپ کا اپنا ذاتی ووٹ بینک کتنا یعنی کہ آپ اپنے پاس رکھتے ہیں. حذیفہ رحمان آپ کو پتہ ہے کہ نیا چہرہ ہے، اور لیکن ایک بات اس دفعہ ڈیرہ غازی خان کے عوام میں دیکھنی آ رہی ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ باہر کے جو سردار ہیں جیسے لغاری ہیں، یہ چوٹی ضلع کے رہنے والے ہیں، اور کھوسے ہیں یارو کھوسا سائڈ پہ رہنے والے ہیں. لیکن اس دفعہ شہر کی عوام کی سوچ بدلی، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو نمائندہ وہ شہردار ہو، شہر کا رہنے والا ہو، تاکہ ہم جب بھی اس سے ملنا چاہیں تو ہمیں وہ ہر وقت ہماری اگر آپ شہردار کی بات کرتے ہیں تو اس میں پھر حذیفہ کا تعلق شہر سے ہے، لیکن ڈیرہ غازی خان شہر سے ہے نمبر 1، شفیق پیتافی شہر سے مطلب تعلق رکھتے ہیں، یا لغاری کے مطلب کیمپ سے اگر کوئی آتا ہے تو ماضی میں بھی یہاں سے لغاری منتخب ہوتے رہے ہیں، کھوسا منتخب ہوتے رہے ہیں. اس کے علاوہ سر اسامہ عبدالکریم جو کہ سینٹر فیض عبدالکریم کے صاحبزادے ہیں، وہ بھی شہردار ہیں. لیکن جو چیز میرے خیال میں سامنے ابھر کے آ رہی ہے کہ اگر یہ 4 یا 5 میں سے ٹکٹس دے دی جاتی ہے نون لیگ کی طرف سے، تو پارٹی میں اختلافات کی جو خلیج ہے وہ گہری ہوتی جائے گی. تو انہوں نے کہا اس اختلافات کو ختم کرنے کا بہتر طریقہ یہی ہے کہ محمود قادر لغاری جو پچھلے الیکشن میں آزاد حیثیت سے انہوں نے حصہ لیا تھا، لیکن ان کو نون لیگ کی حمایت حاصل تھی، تو انہیں کو دوبارہ ٹکٹ دے کر ان اختلافات کو ختم کیا جائے، اور جو باقی دوسرے فریق ہیں ان کو آپس میں بٹھا کر یعنی کہ یہ صورتحال ان کو بتایا جائے ساری، اور مل کر. اچھا، یہ فرمائیں کہ ایک تو ڈیرہ غازی خان میں، دوسرا مظفر گڑھ میں، اس کے علاوہ ساؤتھ پنجاب میں کہاں الیکشن ہو رہا ہے؟ ساؤتھ پنجاب میں میاں والے میں صوبائی الیکشن ہو رہا ہے PP-87 میں. اچھا. اور باقی ساہیوال میں الیکشن ہو رہا ہے. NA-143 جو کہ حسن نواز کی اہلی کی وجہ سے خالی ہوئی تھی، لیکن وہ 5 اکتوبر. ساہیوال کی کیا صورتحال ہے؟ ساہیوال میں وہاں پر زیادہ مقابلہ ہوتا ہے برادریزم پہ، جیسے جٹ برادری اور یہ رائے برادری ہے، ان کا آپس میں یعنی کہ سیاسی جماعتوں کے علاوہ برادری ازم بھی وہاں کافی اہمیت رکھتا ہے. اور وہاں جو جٹ برادری ہے اگر وہ اکٹھی ہو جائے، وہاں پہ سابق MNA تھے چودھری منیر اظہر، اور پچھلی 2 دفعہ کے ٹکٹ ہوتے نون لیگ کے چودھری طفیل جٹ. ان کے آپس میں اختلافات کی وجہ سے 2018 اور 2024 میں نون لیگ کو شکست ہوئی. لیکن اس دفعہ سننے میں آ رہا ہے کہ پارٹی قیادت نے چودھری منیر اظہر کو اور چودھری طفیل جٹ کو آپس میں بٹھایا ہے. اگر ان کے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں اور ان دونوں میں سے کسی ایک کو ٹکٹ ملتی ہے تو نون لیگ کا امیدوار بڑا مضبوط ہوگا، نہیں تو دوسرے. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں جب حکومتی سطح پر اس طرح کا سیز فائر ہوتا ہے، وہ مطلب اوپر تو ہو جاتا ہے، عوام تسلیم نہیں کرتے ہیں، یہ بھی تو ہوتا ہے نا؟ بالکل ایسے وہ عوام بھی تسلیم نہیں کرتی، وہ دیر پا بھی نہیں ہوتے جب تک آپ خلوص سے بیٹھ کر خود اپنے مسائل حل نہ کریں. لیکن یہاں پہ سر ایک اور امیدوار ہے، نعمان لنگڑیال صاحب، سابق MNA ہیں، ان کے ایک بھائی DG FIA بھی ہیں، تو FBR ہیں، تو یہ چیز ان کے حق میں جا رہی ہے، اور اچانک سرپرائزنگ امیدوار کے طور وہ بھی سامنے آ. عائشہ، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو ڈیرہ غازی خان کی سیٹ ہے وہ زرتاج گل کی ہے، اگر زرتاج گل وہاں پر کسی خاتون کو کھڑا کر دیتی ہیں، ان کی سپورٹ کرتی ہیں، حمایت کرتی ہیں، تو نتیجہ مختلف ہو سکتا ہے؟ لیکن پلیٹ فارم وہی PTI آپ کہہ رہے ہیں؟ جی ظاہر ہے کہ وہ نہیں، PTI کو تو سر اب ووٹ نہیں ڈلے گا. اب لوگوں کو بڑا پتہ چل گیا، لوگوں کو اویئرنیس آ چکی ہے. PTI کو اب ووٹ نہیں ڈلے گا، کیونکہ PTI نے جو جس طرح سے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے، دیکھیں ایکسپوز ہو گئے ہیں وہ لوگ. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب ان کی کوئی چیز ایسی نہیں رہ گئی، میرا خیال ہے کہ جو رہ گئی ہو.
ہر بات پہ جھوٹے اور وہ ثابت ہو چکے ہیں. میرا خیال ہے اب جو ہماری جنریشن ہے نا, جو نئی جنریشن ہے, وہ سمجھتی ہے ہر چیز کو. وہ اچھے بری چیز کو دیکھیں. ایک نئی چیز آئی تھی, نے ان کے اتنے دعوے تھے, میں اتنی کروڑ نوکریاں تو اتنی ہزار نوکریاں تو اتنا وہ میں کروں گا, آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کروں گا, وہ شاید بہک گئے تھے. اور اب وہ سمجھ گئے ہیں ساری چیزیں. اور اب اگر ضمنی الیکشن میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ جو ہے وہ اس کو نون لیگ کو یا پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ ووٹ ڈلے گا. اس سے زیادہ اچھا صاحبہ یہ بتائیے کہ جو مظفر گڑھ کا الیکشن ہے وہاں پر جو ایک فارمولہ طے ہوا ہے, فارمولہ یہی طے ہوا ہے کنٹری وائڈ کہ جہاں پر جو دوسرا امیدوار جس پارٹی سے اس کو ٹکٹ ملے گا, تو مظفر گڑھ کے حلقے میں ارشاد سیال جو پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق تھا وہ دوسری پوزیشن پر تھے. تو کیا پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ پوری خلوص دل سے اس کی حمایت کرے گی یا پھر الگ سے گروپ بنے گا؟ جی بالکل, ابھی تک تو جو پارٹیز کی آپس میں جو بات ہو رہی ہے, جو اتفاق رائے ہو رہا ہے, انہوں نے یہی کہا ہے, ان کی اسٹیٹمنٹ ہی یہی ہے کہ ہم مل جل کر جو ہے ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے اور ہم الیکشن کے اندر جو ہے وہ مطلب ایک دوسرے کی مدد کریں گے. جہاں جس کا کینڈیڈیٹ, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے نمبر پر جو کینڈیڈیٹ تھا تو نشاط سیال جو تھے دوسرے نمبر پر, تو اگر وہ ایلیجیبل ہوں گے, وہ اس قابل ہوں گے, تو ڈیفینیٹلی پی ایم ایل این ول سپورٹ ہم. اور دوسری بات یہ میم کہہ رہی تھی کہ پی ٹی آئی کی وہ بات کر رہی تھی, پی ٹی آئی کی اس ٹائم پہ جو ایک وکٹ گر رہی ہے وہ شیر افضل مروت ہیں. ان کا آپ نے سنا ہوگا, انہوں نے کل کی ڈیٹ میں کہا ہے کہ میں جو ہے اس پارٹی سے سخت بیان انہوں نے دیا کہ میں اس پارٹی سے بددل ہو گیا ہوں, کہ اس کے اندر جو ہے وہ فوج کے اوپر جو ہے تنقید کر رہے ہیں. اور اس کے بعد وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ علیمہ خان جو ہیں عمران خان کی لائی بات کو آگے تک پہنچانے ہی نہیں دیتی, اور علیمہ خان اس وقت پہ فرنٹ مین بننا چاہ رہی ہیں. مطلب وہ عمران خان سے بھی زیادہ فرنٹ پہ رہتی ہیں, بے جا خبروں میں آ جانا یا بات کرنا. تو اس ٹائم پہ جو پی ٹی آئی کی جو سچویشن ہے وہ بہت ویک ہو چکی ہے, کیونکہ وہ ایک تو ملٹری سے بہت زیادہ مطلب حملے وغیرہ کرنا اور دوسری چیزیں کرنا, تو اس وجہ سے ان انتخابات میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کو منہ توڑ جواب ملنے والا ہے. اور پی ایم ایل این, بالکل میں اس بات کو سمجھتی ہوں, میں ایگری کرتی ہوں, کیونکہ ان کے اندر کے جو لوگ ہیں, ہاں میم کہہ رہی تھی کہ اس وقت لوگوں کو شعور آ گیا ہے. سوری ٹو سے اسٹل دیر آر دا میجورٹی ہو از ناٹ انڈرسٹینڈنگ دیٹ پی ٹی آئی از فار مور ڈینجرس فار دا کنٹری. مطلب وہ جتنا سوچ نہیں سکتے اس سے زیادہ حد تک پی ٹی آئی ہمارے ملک کے لیے خطرناک ہے, کیونکہ عمران خان کو جو ہے وہ بیرونی طاقتیں استعمال کرنا چاہتی ہیں. یہ تو ہم سب جانتے ہیں اس بات کو. تو اس طرح کی بات ہے کہ اب عوام کو نہیں سمجھ آ رہی کہ عمران خان ہمارے لیے کتنا خطرناک ہے. اب جب وہ اندر کے جو لیڈرز ہیں, اب ظاہری بات ہے شیر افضل مروت کی بھی بہت سی میجورٹی ہوگی جو ان کو فالو کرتی ہوگی, تو جو ان کی فالوورشپ ہوگی وہ تو عمران خان سے کٹ جائے گی. تو انشاءاللہ پی ٹی آئی جیسے فتنے سے ملک کو بہت جلد جو ہے وہ آزادی مل جائے گی, اور پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی جو جمہوری جماعتیں ہیں, یہ دونوں مل کر ملک کو استحکام کی طرف ڈیفینیٹلی تبھی ہوگی نا جب لوگوں کو اویئرنیس ہوگی اور ووٹ کاسٹ نہیں ہوگا. تو میں صحیح کہہ رہی تھی کہ لوگ اب ان سے جو ہے وہ متنفر ہو چکے ہیں, اب وہ ان کو کاسٹ نہیں. شیراز صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ جو دونوں ہماری مہمان خواتین بتا رہی ہیں کہ پی ٹی آئی سے آہستہ آہستہ لوگ جو ہیں وہ دور ہوتے جا رہے ہیں, کیا اس میں کوئی حقیقت ہے بھی صحیح ہے؟ سر میں فی الوقت اتفاق نہیں کرتا اس سے. اچھا. اور جو پی ٹی آئی کے ساتھ ایک جیسے ہم اس کو نام دیتے ہیں کلٹ کا, اگر فالوئنگ ہوتی خالص وہ ایک الگ چیز تھی. سیاسی فالوئنگ جو ہوتی ہے وہ سوچتی ہے, سمجھتی ہے, وہ یہ دیکھتی ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے کیا کام کیا ہے, ان کی کارکردگی دیکھتی ہے. وہ تو اب ختم ہو گیا نا. جیسے پختونخوا میں کوئی کام نہیں ہوا, لیکن آپ یہ دیکھیں تیسرا ٹینور انہیں مسلسل ملا ہے, یعنی کہ ایک کلٹ کے طور پر وہ سامنے آئے ہیں. اور کلٹ کو ختم کرنا یا کلٹ کو پس پردہ لے کر جانا وہ انتہائی مشکل کام ہوتا ہے. اور جہاں تک یہ الیکشنز کی اگر میں بات کروں, محترمہ زرتاج گل اگر الیکشن میں کوئی تگڑا امیدوار آ جاتا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے محترمہ زرتاج گل کی حمایت سے, تو پاکستان مسلم کو جو مرضی ٹکٹ ہولڈر ہے اسے بڑے سخت مقابلے کا چیلنج درپیش ہوگا, اور وہاں پی ٹی آئی بہت اسٹرانگ ہے. ایگزیکٹلی سر صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو سیاسی فالوئنگ ہے وہ ان کی ڈی ٹریک ہو رہی ہے. مطلب ان لوگوں کو اندر کی ساری چیزیں پتہ ہیں تو وہ ڈی ٹریک ہو رہے ہیں, لیکن جو لے مین ہے وہ اسٹل پی ٹی آئی کو ابھی بھی کچھ نہ کچھ آپ سمجھتے ہیں کہ شعور آنا چاہیے عوام میں تاکہ وہ اچھا فیصلہ کر میں سکیں. اس بات پہ ایگری کرتی ہوں کہ ابھی بھی لے مین جو ہے وہ پی ٹی آئی کو اسٹل سپورٹ کر رہا ہے, لیکن جو اوپر کے طبقے ہیں یا جو سیاسی ان کے پاس کوئی لیڈرشپ اس ٹائم ہے ہی نہیں پی ٹی آئی کے پاس کے جو اس کو لیکن لیڈرشپ نہیں ہے, لیکن عوام ابھی تک ان کے ساتھ نہیں. میں وہی کہہ رہی ہوں نا کہ وہ پھر کیسے کس کے ساتھ چلیں گے. ایک ظاہری بات ہے ہر جماعت کے لیے ایک لیڈر ہونا ضروری ہوتا ہے, اور ایک مضبوط لیڈر ہونا ضروری ہوتا ہے جو آپ کو لیڈ کر سکے. ان کے پاس تو اس ٹائم معلوماتی کا کنبہ ہے, کوئی ہے نا پی ٹی آئی کا, وہ اپنے آپ کو لیڈر ہی سمجھتا ہے. نہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن وہ لیکن ایز اے پارٹی لے کے نہیں چل سکتا نا آگے. وہ ایز اے پارٹی کیسے چل سکتا ہے؟ چلے میں جیسے سپوز میں آپ کی بات سے
آپ کی بات کو سیکنڈ کرتی ہوں کہ جی ڈی جی خان سے وہ جیت جاتے ہیں، لیکن کیا وہ پورے پاکستان سے تو نہیں، جہاں جہاں بائی الیکشنز ہو رہے ہیں ہر جگہ سے تو وہ نہیں جیتیں گے نا. تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ عوام ایز کمپیئر ٹو جو پہلے تھا اس سے بہت بہتر ہو چکی ہے، عوام کو شعور آ چکا ہے، اور اب انشاءاللہ ان کا جو ایک یہ اثر تھا یہ ختم ہوتا جا رہا ہے اس سے. شیراز ویسے صاحب آج بھی فیصل آباد کورٹ کا فیصلہ آیا ہے جو 9 مئی کے واقعات کے پس منظر میں، اس میں 2 نام جو ہے نا میرے ذہن میں ہیں. ایک تو زین کو بری کر دیا گیا ہے دوبارہ سے، اچھا دوبارہ، اور فواد چودھری کو بری کر دیا گیا ہے، لیکن پی ٹی آئی کی اکثریت لوگوں کو سزا سنا دی گئی ہے، جس میں ایم این ایس بھی ہیں، ایم پی ایس بھی ہیں، سینیٹرز بھی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے سیاسی عدم استحکام نہیں ہوگا کہ جب ان کو سزائیں ہو جائیں گی، اسمبلیوں سے وہ سیٹیں خالی ہوتی جائیں گی، اور اب پی ٹی آئی کا یہ فیصلہ بھی تو آ گیا نا تازہ ترین کہ جب ہم ہر ضمنی الیکشن میں حصہ بھی لیں گے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے ایکسپوز ہو جائے گی پارٹی مزید؟ اچھا تھوڑا سا میں زین قریشی اور فواد چودھری کا کہہ دوں کہ کئی لوگ پوچھتے ہیں ان کے پاس کون سی گیدڑ سنگھی ہے، تو میں تقریباً 1.5 سال سے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے گیدڑ سنگھی کا بندوبست کر لیا ہے. اچھا 26ویں ترمیم کے موقع پر زین قریشی کا اسپیکر کے چیمبر میں بیٹھنا اور اس کے بعد بڑے آرام سے بیرون ملک چلے جانا، یہ اس گیدڑ سنگھی کی چھوٹی سی نشانی ہے. اور اس کے پھوپھی کے بیٹے پیر ظہور قریشی جی کا جی ووٹ وہ دینا، ایک ہی چین ہو گیا نا سر، یعنی کہ گیدڑ سنگھی کی پوری چین میں نا سمو دی گئی ہے، وہ اسمبلی میں نظر آ گئی. اسمبلی میں نظر آ رہی ہے. اور دوسری بات یہ آپ نے ایک بات دیکھی ہوگی کہ جو ہی سیٹ خالی ہوتی ہے وہ نااہل ہوتے ہیں، حالانکہ نااہلیت آتی ہے ماتحت عدالتوں سے، لیکن ہائی کورٹ کے فیصلے سے قبل الیکشن کمیشن فوراً شیڈول کا اعلان کر رہا ہے. اچھا شروع میں صرف ایک حلقے میں مظفر گڑھ کے حلقے میں ہائی کورٹ نے جمشید دستے کو ریلیف دیا، لیکن اس کے بعد 2 یا 3 فیصلے ایسے آئے ہیں جس میں عدالتوں نے ان کو ریلیف نہیں دیا. یعنی کہ جو عدالتیں ہیں وہ بطور ادارہ وہ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ استحکام ہمارے ملک کے لیے ضروری ہے. اب جتنے مرضی سیٹیں نشستیں خالی ہوتے رہیں، لیکن نشستیں خالی ہوتے ہی ضمنی الیکشن ہوتے رہیں، تو یہ جمہوری پروسیس ہے، جمہوری پروسیس کو چلتے رہنا چاہیے، یہی استحکام کی نشانی ہے. جتنی مرضی نشستیں خالی ہوں، الیکشن سے حکومت کراتی رہے، اسمبلی میں اپنے نمائندے بھیجتے رہیں. اور اب دیکھیے گا یہ صرف اور صرف جو قائد بھی اختلاف کے عہدے ہیں یہ دیکھ رہی ہے پارٹی کہ الیکشنز کا کیا ہوتا ہے، الیکشنز واقعی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. یہ الیکشنز آپ ہونے دیں، 1.5-2 ماہ کے عرصے میں حزب اختلاف کے عہدے بھی پور ہو جائیں گے اور یہ اچھے بچوں کی طرح اسمبلی میں بیٹھ کر کارروائی میں اچھا صاحب، اب پنجاب میں سپٹمبر میں بلدیاتی انتخاب ہونے جا رہے ہیں، پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے ہم اس میں حصہ لیں گے، کیا واقعی اگلے مہینے میں انتخاب ہونے جا رہے ہیں؟ انشاءاللہ دسمبر میں؟ سپتمبر میں، دسمبر میں. اوکے جی انکل ہونے جا رہے ہیں، اچھا ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے کتنا سیاسی استحکام آئے گا؟ سیاسی استحکام تو ماشاءاللہ چل رہا ہے، اس کا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، مطلب نہ کوئی پازیٹیو نہ کوئی نیگیٹو. نہیں مطلب جب بلدیاتی ادارے بن جائیں گے تو پارلیمان پر بوجھ کم ہوگا، بوجھ کم ہو جائے گا، تو یہ ہے کہ ملک مزید اچھائی کی طرف، آپ کے ابو میئر بن سکتے ہیں نا، تو پھر یہ بھی تو دیکھیں. جی عائشہ آپ کیا کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اس کے اندر کتنا پارٹیسپیٹ کرے گی پنجاب میں؟ ڈیفینیٹلی پنجاب پہ ہمارا خاص فوکس ہے، آپ کو پتہ ہے اس بات کا. بلاول صاحب نے ہمیں پہلے انسٹرکشنز دی ہوئی ہیں کہ پنجاب پہ ہم نے ورکنگ کرنی ہے، ہمیں تنظیم سازی کا کہہ دیا گیا ہے کہ دوبارہ سے جو ہے وہ تنظیم سازی کی جائے، اور ہم لوگ ورک کر رہے ہیں اپنا، اور انشاءاللہ تعالی ہم ثابت کریں گے کہ پنجاب بھی پیپلز پارٹی کا ہے. تھینک یو ویری مچ جناب شیراز ویسی صاحب، آپ تشریف لائے اور آج ہمارے کرنٹ سینیریو پہ آپ کی گفتگو ہوئی. میں شکر گزار ڈاکٹر عائشہ عبداللہ آپ تشریف لائیں، اور صبا عمر بھٹی صاحبہ آپ بھی تشریف لائیں، بڑا اچھا لگا. یہ ایک چھوٹی سی بریک ہے اور بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، آپ نے کہیں جانا نہیں ہے. جی ویلکم بیک ناظرین، تساں پروگرام دے پے ہو وساخ اور تارا میزبان شاکر حسین. شاکر پاکستان ٹیلی ویژن نیشنل ملتان دے لائیو اسٹوڈیو تو سارے آج دے پروگرام دا دوجا حصہ سرائکی دے نامور ادیب شاعر دانشور جناب حبیب فائق دی یاد. حبیب فائق اگست دے وچ 2001 سر کو جدا تھے، اساں سوچا کہ انہوں کو خراج تحسین پیش کروں اور انہیں وسیب دے مہاندری شخصیت دے بارے اساں گفتگو کروں. آج سارے نال موجود ہیں ملک دے نامور شاعر ادیب دانشور ماہر تعلیم محقق جناب پروفیسر ڈاکٹر مقبول گیلانی صاحب تشریف گھن آئے ہو، تاری بڑی مہربانی. بڑی مہربانی سی سر. اور ساری دوجی مہمان شخصیت بھی ماہر تعلیم بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، اور بہت سارے انہوں کا کام ہے، اور محقق دے طور دے اتنے شفیق الرحمان دے اتنے انہوں دی پی ایچ ڈی ہے، اور نال سرائکی وسیب دا جڑی رفتار ہے علم و ادب دی اس بڑی گہری نظر ہے.
जनाब डॉक्टर रियाज हुसैन साहब, तुहाडी बड़ी मेहरबानी। एक प्रोग्राम दे विच मेरे कोल 2 PhD मौजूद हैं ते मेरी किते बड़ी ऑनर दी गल है। साडी तीजी महान दी शख्सियत जनाब हबीब फाइक होरां दी बेटी हैं और बेटी को सही वास्ते सदे ताकि अपने वालिद साहब के बारे अपनी यादां को ताज़ा करे सन मोहतरमा फौजिया हबीब साहबा ताकि असां जी आयां को आदे हैं। अच्छा डॉक्टर मकबूल गिलानी साहब, ये खिता ई एतबार ने बड़ा खुशकिस्मत है कि इत्थां सराइकी इल्म अदब दी जी रफ्तार रही है, ये हुण दी नहीं बहुत पुरानी है, सदियां पुरानी है। और ख़ास तौर पर जिहड़े असां ताज़ा तरीन अदब दा मंजरनामा दे दें और ख्वाजा फरीद तो गिन के हुण तक अदीब हैं, शायर हैं, मुहक्किक हैं, ड्रामा निगार, नसर निगार और नसर दी तमाम असनाफ दे विच काम थींदा पे। और ख़ास तौर जिहड़ा तुहाडा काम है सराइकी तर्जमे दे कुरान दे सराइकी तर्जमे, तुहाडी PhD है, क्या समझदे हो कि जिहड़ा इत्थों दा लिखण वाला है और ख़ास तौर ते सराइकी लिखण वाला उनके कितने वसाइल मौजूद हैं ताकि वो अपने सर्वाइवल की जंग को बेहतर अंदाज न लड़े? शाकिर साहब, जितना वसाइल का होना ज़रूरी है वो तो कोई नहीं मैसर क्या नहीं, ना सारे को लाइब्रेरी हैं ना वो इदारे हैं। ख़ास तौर पर देखो सिंध देखो बहुत बड़े बड़े इदारे हैं, बिल्कुल, लेकिन सारे खिते कोई ऐसा इदारा क्या नहीं जिन्हें भी किते अपनी ज़ाती हैसियत काम किते। अगर हबीब फाइक साहब को देखो, शौकत मुगल साहब को देखो, डॉक्टर मार अब्दुल हक को देखो, उन्हें जिवें लगदे कि एक इदारे का काम किते कल्ले बंदे ने। क्या समझदे हो कि जिहड़ी तुसीं मिसालां देंदे पे हो, मतलब हबीब फाइक साहब, शौकत मुगल साहब, मार अब्दुल हक साहब, नूर अहमद खां फरीदी साहब, ये बड़े नाम हैं ना अपने इल्म अदब के एतबार दे नाल। इन्हों को वसाइल भी कहना होंदे हैं जिहड़े कि अज दे दौर दे विच मौजूद हैं। हुण गूगल आ गया, हर शे दा कोल सर किताबत थींदी आई, हुण तो कंपोजिंग कंप्यूटर आ गया, हुण ते मतलब मोबाइल दे विच हर शे टाइप कर सकदे हो। तो उन वाले मतलब जेड़े वेले कि हबीब फाइक साहब एक काम करेंदे पे सराइकी इल्म अदब के हवाले शायर भी हैं, अदीब भी हैं, मुहक्किक भी हैं, वल मुहब्बत है ई खिते दे नाल, लोगां दे नाल मुहब्बत है, जुड़त है। वसाइल ना होने के बावजूद एक शानदार लाइब्रेरी और लाइब्रेरी को मतलब उन्होंने जिस तरीके मेनटेन किया, क्या समझते हो केड़ा यो जज्बा है? सर देखो ना, मेरे को अक्सर आंदे आदमी यार तू PhD कर, अच्छा अब से उन्होंने जिंदगी मुकम्मल न थी, लेकिन वो एक एक बंदे को मतलब ई पासे लेने आन कि पढ़न लिखण वाले पासे आओ। उन वेले अदबी सराइकी अदबी मजलिस दा 15 रोज़ा तरही मुशायरा थींदा है, उम्मीद मुल्तानी साहब करवाने आन सराफा बाजार है, सराफा बाजार है। अच्छा, तो मैं समझदा उन वेले दे लोकां जेड़ा काम कीते उन दौर दे मुताबिक वो भी बहुत अच्छा काम है और उन दा फल अस अज खांदे बैठे हैं। सही गल है, और आने वाली नस्लां भी खास हैं, बिल्कुल खास हैं। सही। और हबीब फाइक साहब नीगरा को खास तौर पर मतलब बैकअप करने हैं, उनको हौसला अफजाई करने हैं कि तुसा अपनी माँ बोली नाल मुहब्बत का सबूत है दो कि इस वास्ते कम करो, और उन्हें लोगों को लाइन ऑफ एक्शन दी, लोग टुरते रह गए। डॉक्टर रियाज साहब मकबूल गिलानी साहब बड़ी अहम गाल की कि नौजवानों की बड़ी हौसला अफजाई करेंदे हैं और उन्होंने मकसद यो है कि सराइकी इल्म अदब जी जुबान की जी शैवां हैं वो लोगों तक पुजन, बिल्कुल खुद भी सराइकी विच लिखन और खुद भी लिखते हैं और एक दरवेशी के आलम दे विच पूरी जिंदगी गुजारी। बिल्कुल बिल्कुल। क्या समझते हो कि ई खिते दे सराइकी अदब को स्ट्रेंथन करने की तो उन्होंने क्या किरदार है? अब मैं समझता कि सराइकी अदब और ज़बान के हवाले नाल अगर डिठा वने तो मैं कहता हूँ बहुत मजबूत उन्होंने एक रोल है, क्योंकि मैं डिठे कि उन्होंने इतनी मुहब्बत आई सराइकी खिते नाल ही और सराइकी ज़बान नाल कि एक दफ़ा क्या है कि मैं उन्होंने नाल वेंदा पिया तो रस्ते एक घर आ गया तो उतना लिखा है सराइकी झोंक। अच्छा, वो उतना रुक गए, उन्हें वो नेम प्लेट जो पढ़ी वो आदमी एक कहना घर है तो मैं दसा सर एक प्रोफैसर इन पे इंग्लिश दे, अच्छा, सिविल लाइन कॉलेज तो आके यार तो बड़ा मैं तक मिलना चाहना है, सराइकी झोंक लिखा है उन्होंने। तो मैं उसको अंदाज़ा लाया कि उन्होंने इतनी मतलब मुहब्बत है सराइकी ज़बान नाल अदब नाल कि सराइकी झोंक सराइकी झोंक नजर आया तो वो मतलब रुक गए, उन्होंने आखिर मैं उन्हें मिलना चाहना, वो वाल उन्हें मिले भी सही उन्होंने नाल। अच्छा, तो आखिर का मकसद है कि उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा मुहब्बत आई सराइकी यानी ज़बान नाल भी, सराइकी काज नाल भी और उन्हें लिटरेचर नाल भी बड़ी मुहब्बत है उन्होंने। तो मैं समझदा कि जैसे उन्होंने रूह ना सराइकी रची बसी आई ज़बान जी। अच्छा वाल ये है कि वो क्योंकि फैमिली तक पता है कि हुण रुझान आ गए कि लोग जना अपनी ज़बान को मतलब कि छोड़ के नेशनल ज़बान जी सारी उर्दू ज़बान है वो साइड जाने पैन तो उन्हें सामने कोई अगर फैमिली का बंदा बई ज़बान बोलेंदा ही तो वो बड़ा फील करने। अच्छा, आदमी नहीं सराइकी बोलो, सराइकी क्यों नहीं बोलेंदे? बल्कि मैं समझदा कि मेरी बेशुमार मुलाकातां हैं हबीब फाइक होरां दे नाल, उन्होंने को मैं हमेशा सराइकी बोलेंदे हुए डिठा, एक नहीं थिया कि वो उर्दू च गाल करें। हाँ हाँ जी जी।
ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫੌਜ਼ੀਆ ਸਾਹਿਬਾ। ਇਹ ਫਰਮੇਸੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋ? असां 5 भेण भरा आहिनि। अच्छा ਹਾਂਜੀ 2 ਭਰਾ 3 ਭੈਣੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ तो उन्होंने बल कहीं ये भी आखे भी तुसा अपनी ज़ुबान को नहीं भूलना और ख़ास तौर पर सराइकी ज़ुबान के बारे क्या आते हैं? मेरे अब्बू माशाल्लाह इतने अटैच हैं सराइकी नाल कि असा बोलना तो क्या, हालांकि मेरे कज़न जड़े हैं मेरे चाचा आज़ाद वो उर्दू स्पीक फैमिली है पिछू ननिहाल साइड तो अच्छा ते वो उर्दू बोलेने हैं ते मेरे अब्बू बहुत ज़्यादा गुस्सा करेने हैं। आदम जी जिवें तुस मेरे घर आए बैठे हो तो मेरी ज़बान बोलो, असा सराइकी बोलेने घर तुस भी सराइकी बोलो। अच्छा ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਦਫਾ ਹੀ ਤੇ ਨਾ ਬਹਿਸ ਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਡਿਠਾ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ को भी ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ झगड़ा करना उन्होंने भी क्या तू हिंदुस्तानी वाली उर्दू बोलेने तो अपनी सराइकी क्यों भूल गए भाई अपनी सराइकी ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ अच्छा है मतलब एक ज़्यादा पुरानी गाल कोई नहीं ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਮੈਂ ਬੈਰਿਸਟਰ ਤਾਜ ਅਹਿਮਦ ਲੰਗਾ ਕੋ ਵੀ ਡਿਠਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਰਦੂ ਚ ਗਾਲ ਕਰਦੇ ਜੀ ਜੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁxtਲਿਫ ਮਾਹੌਲ ਹੈ क्योंकि मेरे चचा के घर उर्दू स्पीकिंग आई, मेरी फुफ्फो के घर उर्दू स्पीकिंग आई सारी, लेकिन अब्बू साढ़े जड़े वो सारे घर प्रॉपर सराइकी बोली वेंदी। अच्छा हाँ जी ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਤਰ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋਜ਼ ਕਜ਼ਨ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ ਬੋਲੋ? नहीं अच्छा नहीं क्योंकि मतलब- अम्मी भी सराइकी बोलेने अब्बू भी सराइकी बोलेने घर ते अस सब बहन सारी सराइकी बोलेंदे अस घर। ਮਕਬੂਲ ਗਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ। अगर मैं ये आखां कि अल्लाह ताला ने भी अपने नबियां दी मादरी ज़ुबान किताबां नाज़िल कीतियां। जी बिल्कुल ही अल्लाह ताला कुरान ने फरमाया कि असां ज़बानां बढ़ाएं, ये नहीं कि एक ज़बान दे करो, अपने इल्म से हासिल करो। निजरान दे ईसाई आए हैं, रसूल करीम फरमाया भी तुसां उत्थों दी ज़बान सीखो। सही ज़बान सीखण च कोई हर्ज नहीं, लेकिन अपनी माँ बोली ते जेड़ा है ना उहदा ज़्यादा हक है। जिंदी भी जो ज़बान है हर ज़बान दा उतना ही हक है जिवें सराइकी दा है। सही तो मैं समझदा कि सारे ज़बानां काबिल एहतराम हैं, उनदा कोई हर्ज नहीं। क्या समझते हो कि हबीब फाइक साहब ई इलाके दे अदबी और सकाफती मंजरनामे दे विच उन्हां को किहड़ी जात दे दिओ? देखो जी उन्होंने त्रै जिहत हैं। एकदम बतौर इंसान अगर देखो उन्हें जुड़त जी वसेब नाल रखी है, वसेब दे लोकां नाल रखी है, वो मिसाली है। इहो जे मैं कोई बंदा डिठा है कि उन्होंने जो बोलण दा अंदाज़ है बहुत मिठा, हर कहीं मैं उन्हें कहीं कावड़ च नहीं डिठा, दरवेश सिफ्त इंसान। दूजा बतौर शायर उन्हों का नाम उन्हों की शायरी जी खास तौर पर नज़मां हैं बहुत खूबसूरत नज़मां हैं, और सराइकी नसर उन इतनी रिच कोई ना आई, लेकिन एक ऐसा अफसाने का मजमूआ दे के चीड़ है गंढी जी उनके अलामती अफसाने हैं। अच्छा ये खास गल। सराइकी दे विच अलामती अफसाना लिखिया वजना ये बड़ी गाल है। उन्हें ये समझो पैनियर हैं कि पहल कहीं ना की आई। अच्छा मकबूल साहब एक तो तुसा आदे पे को सराइकी अफसाना, लेकिन जेड़े असां उन्हां दी शायरी देते हैं शायरी उर्दू शायरी बड़ी शानदार है उन्हां दी। बिल्कुल जी जी वो मतलब शाजी अमरीन राना ने ਜਿਹੜਾ PhD ਦਾ ਥੀਸਿਸ ਲਿਖੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਹਬੀਬ ਫੈਕ ਦੀ ਉਰਦੂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਸਰਾਇਕੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ। ਡਾਕਟਰ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਥੀਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਰਦੂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਰਹਿ ਗਈ, ਸਰਾਇਕੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਸਰਾਇਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਤਵਾਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, और उन्हें मैं समझदा उन्हें भी अलामती इजहार है उन्होंने दा उनके अलावा जदीद नज़म जिको आदन जदीद नज़म जो है जदीद नज़म से बल्कि मैं बानी शामिल हैं सराइकी जी जदीद नज़म है उनके बानी चो शामिल हैं। तो उन्होंने वाले उन्होंने काफ़ी मतलब नज़मां लिखन सराइकी जी कोई तोरे ज़हन दे विच हैं कोई याद है उन्हें हम दे नात बे नज़मां भी हैं पे। तो बाकी है कि शाकिर शुजाबादी वो भी बड़ा उन्होंने अप्रीशिएट उन्होंने किए, क्योंकि जिसले उन्होंने वफात ते आए हैं तो उन्होंने भी आखा कि भाई ये मतलब कि साढ़े ताई उस्ताद लगते हैं कि साकू उन्होंने बड़ा गाइड किए इस हवाले नाल। तो उन्होंने बल्कि उन्होंने वफात ते एक मतलब है कि कता भी लिखा उन्होंने शाकिर शुजाबादी ने। तो अगर तुम इजाज़त दो तो मैं कता भी थोड़ा सा सुना देना। तो मतलब उन्होंने आखा जी नबी दा आशिक खुदा दा शाइक, नबी दा आशिक खुदा दा शाइक, ओ बंदा ना हा मरण दे लायक, ओ बंदा ना हा मरण दे लायक, साकू कल्ला बिलहा के शाकिर, लुडा के झोंका हबीब फाइक। वाह एक कथा मतलब शाकिर शुजाबादी ने उन्होंने वफात थे वो किया उन्होंने। बाकी वे भी मतलब बहुत सारे अदीब और शायर आए उन्होंने भी
ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਭ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਣਾ ਫੌਜ਼ੀ ਹਬੀਬ ਸਾਹਿਬਾ ਤੋਂ ਜੀ ਜੀ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਦਬੀ ਹੈਸੀਅਤ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਸ਼ਖਸੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਘਰ ਆਂਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਯਾਦਾਂ ਉਸ ਜੀ 5 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਦੀਬ ਸ਼ਾਇਰ ਸਰਾਇਕੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ, ਉਰਦੂ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਉੱਥਾਂ ਆਂਦਾ ਰਹਿ ਗਏ। ਜੀ ਜੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਠੀਕ ਸਭ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਮਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਕਰੋ ਹੁਣ ਮੇਰੇ को सुख ਦਾ ਸਾਹ ਗਿਣਨ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਥਈ ਉਹਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ? नहीं इहो दिन थी त न आई, लेकिन एक मौके ते थी आई। अच्छा हाँ जी, और मुमताज़ अख्तर साहब आने ना तो वो बहुत ज़्यादा टाइम घिरने तो उन्होंने नाल मसला आई अम्मी को मेरी। अच्छा भी ये क्यों बार बार आने? नहीं वो लेट नाइट तक बैठे रहने। अच्छा तो अम्मी आदि भी ठीक है, बेबी आने ठीक है, चले वेने 1 घंटा 2 घंटे भी ये बंदा आंदे वेंदा क्यों गया नहीं, किथों झगड़ा पैदा क्यों? अच्छा तो एक बंदा टेढ़ा मतलब एक तो चलो ये ठीक है। हाँ जी। दूजा उनके अलावा केड़े बंदे लोग तारे घर आंदे रहेंगे? डॉक्टर अनवार अहमद साहब, डॉक्टर रुबीना तरीन साहबा, AP अशरफ साहब, डॉक्टर मार अब्दुल हक साहब, अर्श सिद्दीकी साहब, ताहिर तौंसवी साहब, डॉक्टर ताहिर तौंसवी साहब, प्रोफेसर आमिर फहीम साहब, इन्हां दे तो बहुत ज़्यादा है ना रिलेशनशिप फैमिली। अच्छा वो मतलब किंदे नाल ज़्यादा कंफर्टेबल ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸੁਨਾਮ ਗਿੰਦੇ ਪਿਓ ਜੀ ਕੋ ਦੇਖ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਥਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਅੱਜ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਲੱਗ ਵੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ? डॉक्टर मार अब्दुल हक साहब को बहुत ज़्यादा यो करे ने। अच्छा घर भी नाल है ना? हाँ जी। ते डॉक्टर ताहिर तौंसवी साहब नाल ज़्यादा टाइम है उन्होंने स्पेंड कीते। अच्छा हाँ जी। अच्छा डॉक्टर मकबूल गिलानी साहब ये बड़े शानदार नाम सामने आ गए। हाँ बिल्कुल। तुसा देखो कि मुल्तान दे अदबी मंजरनामे दे विच गुलदस्ता है, ठीक है ना, और सराइकी ज़ुबान और अदब के हवाले दे नाल अगर देखूँ अगर ये ना होवन हा, ये ना सराइकी लिखण हा और अपने अपने शोबे दे विच खिदमात सर अंजाम ना देवन हा, तो मुल्तान दा ते सराइकी अदब जिहड़ा है वो बिल्कुल कमज़ोर थी बन जाए। तुसा देखो ना कि डॉक्टर माहिर अब्दुल हक, शौकत मुगल साहब, हबीब फाइक साहब, ठीक है ना, उनके बाद ताहिर तौंसवी साहब, और फिर वल एक पूरी पनीरी है जिहड़ा तुसां सराइकी अदबी मजलिस आदे पे हो, उत्थां मुशायरा थींदा पे, तरी मुशायरा थींदा पे, और वो वल बाद हफ्तावार थी गया है। वालो छपदा भी है सर। हाँ उनकी रिपोर्ट छपदी है, आफ्ताब अखबार दा सराइकी सफ़ा होंदा है, उत्थां बाकायदगी नाल रिपोर्ट छपदी है। क्या समझते हो कि उस ज़माने दे विच सराइकी अदब ज़्यादा कम थे या हुण थींदा पे ज़्यादा कम? कुछ हर दौर दे अपने तकाजे हैं, उमल इतने सहूलतां ना हन, उन दौर दे मुताबिक वो कम भी बहुत तेज़ रफ्तारी नाल उन्होंने कीता, दिल जमी नाल कीता, ते उनका फल जिहड़ा असां अज खांदे बैठे हैं एरा हुना वधे। अगू जेड़ी ज़ाहिर है कि हुण सहूलतां बहुत आ गई, हुण गूगल तो हर शय तुसीं देख सकते हो, उमल ये सहूलतां क्या ना हन, ते इतना किताबां उमल मैसर ना, उमल किताबां छपदे क्या ना हन। उस ज़माने की तहकीक ज़्यादा हाल है। क्या समझते हो कि जिहड़ी शैमा हबीब साहब ने लिखिया हैं उन्हां दा हुण किताबी शक्ल च आना ज़रूरी है या नहीं? सर बहुत ज़रूरी है। अच्छा क्योंकि सारी उमले सराइकी ज़बान है तालीम भी कोई ना है। हुण मैट्रिक तो घन के PhD तक सराइकी ज़बान उधर पढ़ाया वेंदा पे, MPhil थींदी पई है, PhD थींदी पई है। ई वेले स्टूडेंट्स को इन चीज़ों की लोड़ है। सर इतना मैं थोड़ा तो इख्तलाफ करना चाहता, मतलब एक मैट्रिक तो घिन के PhD तक जी क्या उन्हें कितने रोज़गार के भी वसाइल पैदा थे या सिर्फ वो डिग्रियां हासिल करने कितने ज़ुबान का मुताला कर? या शुरू कुछ 100 के करीब सराइकी लेक्चरर भर्ती किए गए हैं, उनके बाद वाले सिलसिला रुक गए। हुण इन स्कूलों 10,000 टीचर्स का ऐलान किया पंजाबी और सराइकी का, लेकिन अमली तौर पर हाली कुछ नहीं किया गया। उनकी वजह ये भी तो थी सकती कि स्टूडेंट्स कोई नहीं, जे हुण लोग हुण टेक्निकल एजुकेशन वाले पासे वेंदे पे। देखो जी हुकूमत जो रोज़गार देसी तो लोग उन पासे हासिल हुण खास तौर पर लैंग्वेजेस और आर्ट्स की तालीम खत्म थी वेंदी है। जिवें तुसीं आखदे स्किल, हुण तो कंप्यूटर की डिग्री घिन गिनो, अगर स्किल कोई नहीं तो डिग्री तो हुण एक कागज़ बन गई है। तो जब तक जिवें हुनरमंदी है हुण ज़ाहिर है कि हर बंदा ये चाहते कि कोई नैट दे पैसे कमाने शुरू की बैठे भी स्किल हो गया बंदे, ये दुनिया का एक ट्रेंड बन गए। लेकिन वल भी किताब की अहमियत कहीं नहीं खत्म थी। तो हबीब फाइक साहब का कोई कुलियात ही छपने चाहिए, उन्होंने जो चीज़ें रह गई गैर मतबूआ वो छपने चाहिए। अच्छा डॉक्टर रियाज साहब ये फरमाओ कि बड़ी गाल अहम की इन्होंने कि जो उन्होंने जो गैर मतबूआ शैवां हैं उन्होंने आमना चाहिए, ये काम कौन करे सी, तुसीं क्यों नहीं करेंदे पे? मैं तो एक तुहाडे नॉलेज शायद हो सी तो एक तो उन्होंने कलमी नुस्खा ही पिया जो सराइकी का पहला मंजूम सफ़रनामा है जी, वो तो उनको मैं एडिट करके कोहे गम दे नाम से वो छपाए, मिसाल पब्लिशर्स फैसलाबाद हूँ जी।
ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਬੀਬ ਫਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਟੋ ਵੀ ਹਨ ਸਾ ਕੁਝ ਦੱਸੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਲਮ ਨੁਸਖਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਲਿਖੇ ਤੇ ਫਰਹੰਗ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਤਾ ਕੀਤੇ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਵੇਲੇ ਹਬੀਬ ਫਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਰਾਇਕੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਸਰਾਇਕੀ ਏਰੀਆ ਸਰਾਇਕੀ ਏਰੀਆ ਸਟੱਡੀ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਜੋ ਹੈਡ ਆਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹਨ ਡਾਕਟਰ ਨਸੀਮ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਪੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੈਰ ਮਤਲਬ ਕਮਾਲ ਸ਼ਫਕਤ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਘਿਨਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਐਮਫਿਲ ਦੇ ਜਾਂ BS ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਹਿਕੀਕੀ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। अच्छा फौजी हबीब साहबा मतलब हर शख्स को अपने वालदैन दे उत्ते बड़ा नाज होंदे फख्र होंदे क्या समझदे हो कि बतौर हबीब फाइक दी बेटी होवन दे थोड़ी शख्सियत की केड़ी वजह असरात मुरतब थे किवें महसूस करदे हो? क्योंकि मेरे अबू जिवें हन असद उवें नहीं थी सकदे मेरे ख्याल च वो वड्डे आदमी हन वो बहुत वड्डे आदमी हन बहुत आला दर्जे दे बंदे हन असां उत्थे तक पहुंच ही नहीं सकदे। बाकी ये कि ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਸ਼ਾਨਾ ਮਿਲਨਸਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਝਲਕ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਭੈਣੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਾ ਉਹ ਵੇਂਦਾ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਹੈ सखी दरवाजा है ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹੈ सब भैणी भरावां 'ਚ लेकिन हबीब फाइक कोई नहीं। ਹਾਂਜੀ हबीब फाइक कोई बहुत शुक्रिया बड़ी मेहरबानी डॉक्टर मकबूल गिलानी साहब तशरीफ घिन आए हबीब फाइक दे उत्ते शानदार गुफ्तगू अता की जनाब डॉक्टर रियाज हुसैन तुहाडी बड़ी मेहरबानी तुसां तशरीफ घिन आए और हबीब फाइक दी शायरी दे उत्ते इजहार ख्याल किया और खास तौर ते उन्हां दी बेटी फौजी हबीब साहबा तुसां तुहाडी बड़ी मेहरबानी अब्बा जी दे हवाले नाल अपनी यादां ताज़ा कीतियां इहदे नाल ही सारे अज दे प्रोग्राम दा बेला मुकदा पिया। अपने मेज़बान शाकिर हुसैन शाकिर को पाकिस्तान टेलीविजन नेशनल मुल्तान दे स्टूडियो तो इजाज़त दियो। सोने अल्लाह दे हवाले।